السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس سے پہلے پارٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک منصب ملی، وزیر خزانہ بنایا گیا، یعنی پورے مصر کا بادشاہ ہوا، اور جو خواب دیکھا تھا اس کے معمول کے مطابق یوسف علیہ السلام کو سلطنت کا نظام حوالے کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، جب یوسف علیہ السلام پہ آبادی کے جو 7 سال آئے، خوشحالی تھی، ہر طرف فائدہ ہی فائدہ تھا، سرسبز و شاداب باغات تھے، سرسبز و شاداب فصلیں اگی اور جمع کیا۔ جب 7 سال خوشحالی کے گزر گئے اور 7 سال قحط کے آ گئے، تو قحط اتنی زور پہ آئی کہ بہت دور دراز تک ملکوں میں پہنچ گئی، حتیٰ کہ کنعان شہر تک بھی پہنچ گئی، جہاں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی رہتے تھے۔ لوگ دور دراز ملکوں سے آیا کرتے تھے، چوک در چوک داخل ہوتے تھے مصر میں غلہ لینے کے لیے کہ ہم کو غلہ مل جائے۔ اور مصر میں یوسف علیہ السلام نے ایک ترتیب بنائی تھی، ایک پیمانہ بنایا تھا کہ ایک اونٹ سوار کو ایک اونٹ کا غلہ دے دیا جاتا تھا، ایک وسق غلہ ان کو مہیا ہو جاتا تھا، جس سے 60 سا بن جاتے ہیں، جو ہمارے حساب سے 210 سیر بن جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ایک اونٹ والے کو اتنا غلہ دیا کرتا تھا، اور یہ پیمانہ سب کے لیے ایک تھا، جو بھی آ جاتا تھا اس کو مل جاتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر بھی پہنچی کہ مصر میں ایک رحم دل اور صالح بادشاہ ہیں، جو لوگوں کو آسان اور مناسب ریٹ سے غلہ دیا کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ بیٹو جاؤ اور وہاں سے غلہ لے کے آنا، اور جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا، اس کو اپنے پاس رکھا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو گم ہو جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بن امین ان کے لیے آنکھوں کی طرح بنا تھا، اور وہ محبت جو یوسف علیہ السلام سے تھی ابھی بن امین کے ساتھ ہو گئی، اور اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ میرے بھائیوں، جب کنعان سے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نکلے تو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اے بیٹو، جب آپ مصر میں داخل ہو جاؤ گے تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف راستے استعمال کرنا تاکہ آپ کو بد نظر نہ لگ جائے۔ میرے بھائیو، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ بد نظر لگ جاتی ہے، اس سے اپنی آپ کو حفاظت کر لینی چاہیے۔ بد نظر کی دعا کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پہ ایک مستقل ویڈیو بنائی جائے گی۔ میرے بھائیو، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں داخل ہوئے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو یوسف علیہ السلام کی شان دیکھ کر اور شاہی منصب پر بیٹھی ہوئے دیکھا، تو وہ لوگ یوں دل میں کہنے لگے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور بہت اعلیٰ مرتبے کا بادشاہ ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں اس سے جدا ہوئے تھے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچانا، کیونکہ بھائیوں کے جو رنگ تھے وہ زیادہ تغیر میں نہیں ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام چھوٹا تھا، اس کے بیچ میں 40 سال گزر ہو چکے تھے، تو یوسف علیہ السلام کا حلیہ اور تغیر بہت زیادہ چینج ہوا تھا، اپنے بھائیوں نے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں سے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم اللہ کے پیغمبر یعقوب کے بیٹے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی تھے، ایک بھائی ہم سے گم ہو گیا ہے، جو ہمارے والد اس سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور ایک ہمارا الاتی بیٹا جو باپ شریک ہے، وہ باپ نے اپنے پاس رکھا، کیونکہ اس کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یوسف کی طرح یہ بھی گم نہ ہو جائے، اس نے ہم نے اپنے والد کے ساتھ ہی چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کی اچھی مہمان نوازی کی جائے، ان کو اچھی جگہ عطا کی جائے۔ ان کی مہمان نوازی ہو گئی، پھر غلے کو بلا لیا کہ ان کو غلہ دے دیجئے۔ جو یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پہ رحم کر، ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ اپنی والد کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کا حصہ بھی ہم کو دے دیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہمارا جو قانون ہے، ہر کوئی خود ہی آئے گا اور اس کو غلہ میسر ہو جائے گی، اور ایک اونٹ سے زیادہ کسی کو بھی نہیں ملے گا۔
بھائیوں نے بہت اصرار کیا کہ ہم کو دے دیجیے، ہمارا ایک بھائی ہے، ہم بہت دور سے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بالآخر اس کا بھی حصہ دے دیا، اور یوسف علیہ السلام نے ساتھ یوں بھی کہا کہ پھر جب آپ آؤ گی تو اپنے بھائی کو ساتھ لے آنا، اگر اپنے بھائی کو نہ لے آئے تو میں آپ کو جھوٹا سمجھوں گا، ان کا حصہ بھی نہ دوں گا، اور پھر یہاں نہ آنا آپ کو بھی نہیں دوں گا، کیونکہ آپ مجھے جھوٹے ثابت ہو جائیں گے۔ میرے بھائیو، جب وہ روانہ ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان نے جو پیسے دیے ہیں، جو نفع دیا ہے، زیور کی صورت میں ہے یا نقد تھے؟ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کے سامان میں وہ واپس رکھ دو، اور اس طرح رکھ دو کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، جب وہاں پہنچ کر اپنے والد سے ملے اور اپنے غلے کو کھول دے کہ ان کو وہاں مل جائے۔ کیونکہ یوسف علیہ السلام نے ایک طرف سے دھمکی دی اور دوسرے طرف ان کو اپنا نقد واپس کر لیا تاکہ وہ واپس پھر آ جائے، کیونکہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس آئے اور میرے بھائی کو بھی لے کے آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس کی تعبیر آنا شروع ہو گئی۔ تو ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، اور دوبارہ بھی کہا کہ اگر آپ پھر اکیلے آ گئے تو میں آپ کو جھوٹا سمجھوں گا، آپ کو کوئی غلہ نہیں مل جائے گی۔ بھائیوں نے کہا کہ میں اپنے والد پر اصرار کریں گے، لیکن وہ ہماری والد مانے گا یا نہ مانے گا، لیکن ہم اپنی طرف سے بہت زور لگائیں گے کہ وہ ہم کو ہمارے چھوٹے بھائی کو بھیج دے، اگر نہ بھیجے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ ہمارا 12واں پارٹ مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین کو لاتا ہے، وہ اپنے پاس چھوڑ دیتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام پر ایک اور سخت آزمائش آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ میرے بھائیوں، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کرو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی۔ اللہ حافظ۔